پشاور پھولوں کا خوبصورت اور حسین شہر، لیکن شہر کی صرف یہی پہچان نہیں بلکہ معیاری اور اعلیٰ شہد کی دستیابی کی بنا پر بھی پشاور خاصا مقبول ہے۔ اور بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پشاور ایشیا کی سب سے بڑی شہد مارکیٹ ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کا اثر شہد کی فراہمی اور دستیابی پر بھی پڑ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتا ہوا درجہ حرارت، سیلاب اور مسلسل بارشوں اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں گھرے پشاور میں شہد کی پیداوار میں 40% کمی آئی ہے۔ شہد یونین کے سربراہ گل بادشاہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے پھول کا دورانیہ کم ہوا ہے، جس سے پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ پہلے وہ سالانہ 700 کنٹینرز مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن اب اس کی تعداد صرف 200 رہ گئی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری ہنی بیز میں مختلف ڈیزیزز، مختلف بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیداوار تھا وہ تقریباً 40% جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ بیری کا، پلائی کا، شیشم کا جو مختلف درختوں سے ہم جو شہد حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایکسپورٹ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ درختوں پہ جو پھول لگتے تھے اس کا دورانیہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تقریباً جو 2-3 مہینے کا چلتا تھا وہ 1 مہینے یا 20 دن پہ آیا ہے۔ شیر زمان خان 1984 سے مکس بانی کر رہے ہیں اور وہ بھی موسمیاتی تغیر کی وجہ سے متاثر ہونے والی شہد کی انڈسٹری کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ 1986 سے لے کے 2010 تک آپ کو ایک ڈیٹا دے دوں تو ہمارے مکھیوں کے فارم سے ہم مطلب کہ 80-70% شہد حاصل کرتے تھے، لیکن ابھی وہ پیداوار کم ہو کے 40-35% پہ۔ 1990 کی بات میں کروں، 1980 کی بات کروں تو جب ہم جاتے تھے کرک، کوہاٹ یا کسی اور علاقے میں تو وہاں پہ جنگلات جو تھے وہ 100% جنگلات ہوا کرتے تھے، بیری کے جو درخت یا پلائی کے تھے۔ ابھی وہ درخت کم ہو کے 30-35% بھی میرے خیال سے نہیں ہے۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں جو کہ کم پیداوار، مکھیوں کی جو بڑھوتری میں مشکلات، اور یہ سارے جو میگسبانوں کے لیے جو مشکلات بن رہی ہیں، یہ ساری یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بی کیپر جو ہے مشکل سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مکھیوں کی جو افزائش ہے وہ بھی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اور ابھی ہماری مکھیاں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ مکھیوں کی تعداد نہیں بڑھتی، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ زرعی تحقیقاتی ادارہ پشاور میں بطور پرنسپل ریسرچ آفیسر شہد کی پیداوار کے فروغ پر کام کرنے والے ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ ہم سب کی طرح موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شہد کی مکھیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور موسمیاتی تغیر سے شہد کی مکھیوں کو بچانے کے متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک غور طلب پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ برطانوی تحقیق کے مطابق موسم بہار میں چھڑکی جانے والی عام کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج جو بارشیں ہو رہی ہے، غیر متوقع بارشیں، غیر متوقع جو آپ کی ہیل سٹارمز ہے، اور جو یعنی ہو رہی ہے یہاں پہ مختلف علاقوں میں، جہاں اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارے یہ بکسے پڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں، ہمارے بی کیپر ہیں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں فلورا کے لیے کہ وہاں پہ شہد کا سیزن ہے، ہم اس سے شہد لیں گے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہاں پہ جب یہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہیل سٹارم وغیرہ یا اتنی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں کہ پھول متاثر ہو جاتے ہیں اس کے، اور جب پھول متاثر ہو جاتے ہیں اور پھول جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو ہمارا جو شہد کی مکھیاں ہے وہ اس پھول کا وزٹ کرتی ہے، اور اس سے جو شہد کا قطرہ ہے وہ لے کے آتے ہیں اور پولن لے کے آتے ہیں۔ 2 مین چیزیں جس پر ہماری شہد کی مکھیاں جن کا دار و مدار ہوتا ہے، تو اس پہ ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس الٹرنیٹیو پہ ہم جائیں اور کس طرح سے اپنی بی کیپر کو ایجوکیٹ کر لے کہ ان کلائمیٹ چینج کے جو اثرات آ رہے ہیں اس سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں اور کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا وہ ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں کہ بی کیپر کو سمجھائے کہ آپ نے اس سیزن میں اس ٹائم پہ جانا ہے اور وہ پھول کو کیپچر کرنا ہے کہ کس وقت پھول ہو، اور آپ ایک دم اس پہ وہاں پر بکسے لے کے جائے، اور جتنا بھی جلدی ہو سکے یعنی بارش سے پہلے اس میں یہ ہو کہ آپ وہ اپنی شہد حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کے باکسز کو بھی نقصان نہ ہو، ہنی بیز کو بھی نقصان نہ ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ شہد حاصل کریں۔ ماہرین کے مطابق شہد کی مقدار میں اضافے کے لیے مکھیوں کے موافق پھول لگائے جائیں، کیڑے مار ادویات کا استعمال کم کیا جائے اور سرسبز کاشتکاری کو فروغ دیا جائے۔